تھا جھوٹ بولنے سے کہ وہ اپنی بیٹی کا راز کھول دیتا تھا. جب بھی کوئی رشتے والے آتے تھے وہ صاف بول دیتا تھا کہ میں پہلے بتا دوں میری بیٹی ورجن نہیں ہے, ہم لوگ نان مسلم تھے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. کیونکہ سادے لوگ ہوتے ہیں نا, ریورٹ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں, اتنے سنسیئر ہوتے ہیں کہ وہ باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کئی چیزوں کا آپ نے پردہ رکھنا ہوتا ہے. وہ یہ بات کر دیا کرتا تھا. تو اس کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی, وہ لے کر آیا کمپلین حضرت عمر فاروق کے پاس, اور اس نے آ کر کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, میری بیٹی نے جاہلیت کے اندر یہ معاملہ کر دیا تھا, تو میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں, لوگ میرے ساتھ رشتہ ہی نہیں کر رہے, تو میں تو نیو مسلم ہوں, تو مجھے تو یہی لگا تھا سچ بولنے سے لوگ عزت کرتے ہیں, یہ تو میری بیٹی کے ساتھ شادی کوئی نہیں کر رہا. حضرت عمر فاروق اس پر سخت جو ہے نا وہ نادم ہوئے, اور سخت اس پر غصہ کیا, اور اس کو جو ہے نا ایک آر دلائی, اور انہوں نے کہا کہ جس چیز کا راز پردہ اللہ رکھتا ہے تم اس کا پردہ کیوں اٹھاتے ہو, وہ جس کے نصیب میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نصیب کا کرے. اب یہ جو واقعہ آتا ہے نا, اس واقعے میں وہ بندہ ایک ایکسٹرا نقشہ کھینچتا ہے. وہ نقشہ یہ کھینچتا ہے کہ میری یہ بیٹی وہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں جب یہ پیدا ہوئی تو یہ 2-3 سال کی جب ہوئی تو مجھے لوگوں نے آر دلائی, کیونکہ لوگ اشعار پڑھا کرتے تھے لڑکیوں کی امبیرس کرنے کے لیے, لڑکیوں کے وجود کے اوپر تانے کسنے کے لیے وہ اشعار لمبے لمبے لکھا کرتے تھے کہ جن قبیلوں کی لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں کی شرمگاہوں کو چیرا جائے گا, ان کو یہ کیا جائے گا, کیونکہ لڑتے تھے آپس میں. ٹھیک ہے, تو نفسا نفسی کا عالم تھا. تو ایسی صورت میں لوگ جب آر دلاتے تھے نا, تو کئی دفعہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے. اس بندے نے یہ کہا کہ مجھے آر دلائی, 2-3 سال کی بیٹی تھی, تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے کھڈا کھود کے چھوٹا سا اس کو وہاں بٹھایا, اور میں مٹی ڈالنے لگا تھا کہ بیٹی نے معصومیت کے ساتھ میری طرف دیکھا, میں ڈر گیا, میرا اندر کا جو باپ ہے وہ ڈر گیا. اس نے کہا یار اتنی معصوم پری ہے, اس کا کیا قصور ہے, اس کو زندہ دفناتا ہے, میں نے اس کو اٹھا لیا, یہ میری اتنی پیاری بیٹی ہے. اس سے وہ واقعہ شروع کرتا ہے. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں, یہ واقعات آپ کو ملتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, مورخین نے اگر یہ ذکر نہ بھی کیا ہو اسپیسیفکلی کہ فلانے کیا تھا, مگر یہ کامن پریکٹس تھی. کامن پریکٹس ان سینس یہ کہ وہاں پر بڑے کیسز ایسے آئے تھے, جیسے انڈیا کے اندر ابورشن کے کیسز آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ دنیا کے اندر ابورشن کے کیسز آئیں. تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر لڑکی کو ہی دفنا دیتے تھے, نہیں, کچھ لوگ تھے جو اس طرح کے سنکی تھے, آنر کلنگ جسے کہتے ہیں, تو وہ آنر کے نام کے اندر نا وہ مار دیا کرتے تھے. یہ چکر ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی, شکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے میرے بھائی, سٹیج چھوڑتے جائیں, جو بھائی بات کر رہے ہیں. مسلم ہمارے ساتھ جڑے ہیں. جی مسلم بھائی. ہلو السلام علیکم. جی جی جی, وعلیکم السلام. جی عامر بھائی, وہ ایکچولی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا حدیث دیکھنے کے چکر میں, تو وہی جی میرا جی, سوال تھا عامر بھائی, بڑی کیا مہربانی اگر سوال آپ تھا؟ اس کا وضاحت کر دیں. جی یہ میں کوشش کر رہا ہوں حدیث کو جانے کی. یہ آپ کو آواز آ رہی ہے عامر بھائی؟ جی جی, آ رہی ہے. ہاں جی, یہ سنیں, سنن نسائی کی حدیث نمبر 3322 ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ, پڑھ کے سنا دوں میرے. جی جی, اس کا مفہوم بتا دیں, اگر لمبی ہے تو مفہوم بتا دیں, چھوٹی ہے تو پڑھ دیں. چھوٹی ہے کہ صالح جی. came to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and said, O messenger of Allah, Salim enters upon us, and he understand what men understand and knows او what اچھا men اچھا know. اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی, ہاں, اس پر اعتراض کیا ہے, اعتراض بتا دیں. ٹھیک ہے. اعتراض تو میں نے تو بس ایک شارٹ میں آیا تھا, میں پورا سب کچھ سنا نہیں کیونکہ ڈاٹس کلیئر ہوتے اس ہیں, پر بٹ ویڈیو میری وہی مجھ سے موجود ہے. کچھ. اس پر جی میں ویڈیو نے میری ڈھونڈنے کی موجود ہے. کافی کوشش کر, ملی نہیں مجھے. جی جی. ہاں میں بتاتا ہوں, ہاں آباد حق آفیشیل پہ پلے لسٹ میں جائیں, اس میں حدیث جی جی کا جو پلے لسٹ ہے اس کو اوپن کریں, وہاں آپ کو مل, یا پھر چلے جائیں لیڈیز کارنر میں, آباد حق آفیشیل پلے لسٹ لیڈیز کارنر, اس میں ایک ویڈیو اوکے. ملے گی اڈلٹ بریسٹ فیڈنگ. ٹھیک جی ہے, برابر. جی اس میں نے اس ایشو کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو دیکھیں, اگر نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا مسلم بھائی. ہیلو, پھر آواز چلے گی آپ کی. چلیں سن لیجئے گا یوٹیوب پہ. ہلو
عامر بھائی آواز آ ہاں رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں نہیں وہ نہیں ویڈیو دیکھیں. بہت بہت شکریہ جی جزاک اللہ عامر بھائی. اچھا عامر بھائی ایک اور بات بھی بتانا تھا کہ لاسٹ کا جو آپ کا باڈی پارٹس کے اوپر علی رضا صاحب کے ساتھ آپ کا ایک اسٹریم ہوا تھا ماشاء اللہ, جی اس میں جی آپ نے ششانت بھائی کو جو تھا نا باقی اچھے سے کلیئر کیا تھا. پھر وہ سیکنڈ اسٹریم میں بھی آئے تھے, اس میں انہوں نے اسی بات کو پھر وہی ایکسیپٹ کر چکے تھے. تو ماشاء اللہ الحمد للہ آپ کی میں سارے اسٹریمز دیکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ تھینک عامر بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. یو جزاک اللہ. تھینک یو میرے بھائی, جزاک اللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ, جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کو میں کر رہا ہوں اب ٹائم آؤٹ, کیونکہ اس کو لانا ہے اوپر, کمنٹس میں نہیں. بی بی جی, او بی بی جی, کمنٹس میں نہیں, لائیو. ہم کمنٹ نہیں کھیلتے. یہ جو میں اوپر بیٹھا ہوں سٹیج کے اوپر منہ کھول کر, یہ کمنٹس کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. اوپر آ جائے. ان کو ٹائم آؤٹ میں نے دے دیا کیونکہ سارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوئی ادھر سے کلیریفیکیشن دے رہا ہے, کوئی ادھر سے دے رہا ہے, تو اسی لیے چھوڑ دیں. ہاں ان کو ٹائم آؤٹ دے دیں. مجھے کمنٹس نظر آ رہے تھے تو ہمارے ماڈریٹرز بھی ہیں, وہ بھی چھوڑ دیں, ان کو اگنور ماریں. بہت شکریہ. عارف سید بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی عارف بھائی. جی سر السلام علیکم, آواز آ رہی؟ جی جی بھائی. جی سر میں یوزولی پہلے مطلب وعلیکم تھوڑے السلام. دن سے دیکھ رہا ہوں سر آپ کا پروگرام. تو آپ ایکچولی میں ذاکر نائک صاحب کا بہت سارے ویڈیوز دیکھا, تو موسٹ آف دا کوشچنز جو یہ لوگ کوشچن کرتے ہیں سر نان مسلمس, دے آر ایکچولی آنسرڈ بائی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ویری پرفیکٹلی. سو آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دیٹ. اب آج میرا کوشچن ہے کہ ایک شب قدر پہ ایک کوشچن ہے سر میرا. سو جب ہم لوگ قرآن جب کہتا ہے کہ اٹس ون ڈے ون نائٹ, ٹھیک ہے, تو ٹو کنٹریز میں ٹو ڈفرینٹ نائٹس آتی ہے نا سر. ہاؤ از دیٹ کیلکولیٹڈ؟ سو جب ہم ادھر سمجھو اب انڈیا میں پرے کر لے تو یو کین ٹریول بیک ٹو یو ایس اگین پرے ادر نائٹ. یو ایس میں آپ ادھر پڑھ لے کے پھر کین کم بیک ٹو انڈیا. تو ٹو نائٹس ہو رہے ہیں نا سر وہ. اچھا 2 نائٹس ہوتا ہے تو 12 گھنٹے میں 2 ڈیٹ چینج ہونی چاہیے نا. ہاں جی سوچیں, ہے نا, کیونکہ ایک زمین کے اوپر 2 راتیں ہو رہی ہیں, تو پھر 2 ڈیٹ چینج ہونی چاہیے. ایک ڈیٹ کیوں چینج ہوتی ہے 24 آورز میں؟ چپ ہو گئے ہیں. نہیں سر, تھوڑا کنفیوژن میرے کو بہت دن سے کنفیوژن تو ہوگی, کیونکہ اب یو ایس پہ ہے تو 12.5 آورس پیچھے ہے, تو ادھر کا ایک نائٹ ختم ہو گیا. یو کین ٹریول ٹو ڈیٹ انڈیا اگین سر. ڈیٹ ڈیٹ ہاں ڈیٹ تو سیم رہے گی. ڈیٹ سیم رہے گی. پتا کیوں؟ کیونکہ ایک رات پوری دھرتی پر آتی ہے اور ایک ہی دن پوری دھرتی پر آتا ہے. وہ ایک سرکل ہے 24 گھنٹے کا. جی وہ مگر ایک اپنے ہی کو رات. لگتا ہے کہ ہاں تو ایک ڈیٹ پہ جیسا 12 آورس بولتے ہیں تو شاید 24 آورس کا وہ نائٹ اسٹل اٹ از سیم ڈے. نائٹ سیم ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا. نائٹ سیم ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر وہی نائٹ ہے جو ٹریول کر رہی ہے, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, وہی نائٹ ہے نا ٹریول کر رہی ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا ڈیٹ سیم ہے. ڈیٹ کیوں سیم ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ رات ایک ہی ہے, 2 راتیں نہیں ہیں. پوری دنیا کو پتا ہے کہ دن ایک ہی ہے, 2 دن نہیں ہے. تو اوکے یہ فرق سمجھنا ہے. تھینک یو سر. تو جو ڈے اور کی ایک کوئک کوشچن کیلکولیشن سر. ہے, جی تھینک یو, جی مل گیا جی, تھینک یو جواب سر, مل گیا. سمجھ میں. سر ایک کوئک کوشچن ہے سر, ایک کوئک کوشچن. جی سر یہ نان مسلمس اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں سر؟ جیسے فار ایگزامپل آپ ہندوز لے لو, آپ اتنی نالج رکھتے ہیں, سو جب ہم سنتے ہیں کہ اتنا illogical ہے, تو ہاؤ آر دے کانفیڈنٹ آن دیئر بلیف؟ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے. پروسٹیٹیوٹ کو دیکھا کبھی آپ نے؟ جی ہاں کوئی آنسر, کوئی کوشچن, کوئی آنسر. پروسٹیٹیوٹ کو دیکھا ہے؟ جی کانفیڈنٹ ہوتی ہے. بس, تھینک یو. ٹھیک ہے اوکے جی, سر. اوکے, تھینک یو میرا بھائی, خیال رکھیں. تھینک یو. تھینک یو جی. اچھا جی, یا جو بھائی جوائن کر چکے ہوئے ہیں وہ دوبارہ جوائن نہ کریں, دوبارہ جوائن نہ کریں. جو بھائی یعنی کوشچن پوچھ چکے ہوئے ہیں. شیخ رمضان ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی بھائی, وعلیکم السلام. ہاں عامر بھائی, جیسا گاؤں سائڈ میں جو پڑھے لکھے ہوئے رہتے میری سٹریم کا
میرے اسٹریم کے نوجوانوں کا حال مت پوچھو، میرے اسٹریم کے نوجوانوں کا حال مت پوچھو، ایک لڑکی گھر گئی ہے رضیہ گنڈوں کی طرح۔ جی شیخ بھائی۔ ہاں ہاں امیر بھائی ہے آپ، یہ گاؤں سائڈ میں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں رہتے اور ان کو جن کی نالج یار آپ کی آواز میں شور آ رہا ہے بھائی۔ ہلو، جی میرا بھائی تو شور آ رہا ہے میں میرے وہی بھائی۔ بول رہا ہوں۔ بھائی آپ کی آواز ہلو کلیئر نہیں، مائک تھوڑا کلیئر کریں پھر ہی بات ہوگی۔ ہلو، بھائی شور آ رہا ہے ابھی آ رہی مائک سے، آواز؟ یہ بڑی دقت ہو جائے۔ آ تو رہی ہے، جی بولیں، تھوڑا اونچی بولیں نا، اونچی کیا اونچی بولیں۔ نہیں میں وہی گھر پہ ہوں ابھی، تو اس لیے تھوڑا میری مجھے آواز ٹھیک آ سامنے رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ رہی ہے۔ ہاں ایسی جاندار آواز نکالیں نا، ذرا زور ڈالیں نا۔ کیا بیف نہیں کھا رہے، گوشت ووشت نہیں کھاتے؟ میں اب بھی جسٹ کھا کے آیا۔ ہاں تو پھر بولیں، ابھی کھا کے آئے تو پھر تو آپ کی آواز مجھ سے بھی اونچی ہونی چاہیے۔ نہیں گھر میں سب سو رہے بھی ہے نا، اس لیے تھوڑا بات کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا، بہرحال آواز سمجھ نہیں آ رہی، مزہ نہیں آئے گا ایسے بات کرنے کا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پھر بعد میں کبھی پوچھ لیں گے۔ ہاں بعد میں کبھی جوائن کیجیے گا، کیونکہ آواز بہت کم آ رہی ہے، پبلک کو بعد میں بھی فائدہ نہیں ہونا۔ تو آپ نے اور میں نے بات تو کرنی نہیں، پبلک نے بھی سننا ہے، تو پھر وہ مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تھینک یو شیخ بھائی، بہت شکریہ۔ محبت ہے بھائی کی کہ سارے سو رہے ہیں بھائی پھر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، بڑی محبت ہے بھائی کی، ٹھیک ہے جی۔ لو جی المہدی صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، جی بھائی۔ السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ المہدی کس لیے لکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ ایکچولی میرا ایک نام ہے لاسٹ میں، اس لیے میں نے لکھا ہے۔ آپ کا بلیو کیا ہے؟ آئی ایم مسلم ایکچولی۔ مسلم، ڈیفائن مسلم۔ مسلم ان دا سینس ہو سبمٹ ہز ول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اچھا، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ نو ایکچولی ان دا سینس مائی اون ول، مطلب میں اپنے ول سے ان کو سبمٹ کرتا ہوں، یہی۔ اچھا، اللہ پر یقین رکھتے ہیں؟ بالکل اللہ کے رسولوں پر؟ بالکل بالکل بے شک۔ آخری نبی کسے مانتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن عبداللہ؟ یس ٹھیک ہے۔ قرآن کو مانتے ہیں؟ بالکل۔ کیا مانتے ہیں؟ ایکچولی بالکل قرآن کو بالکل میں مانتا ہوں، ایز اٹ از، جیسے ان پر نازل ہوا تھا ویسے ہی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جزاک اللہ خیر۔ میں جی تھوڑا ڈر گیا حکم۔ تھا، مطلب آپ ایسے کوشچن کر لیے نا۔ ویسے بھی میرے نہیں وہ، ساتھ آپ کا پہلے بات ہو چکا تھا، میرا نام جی جی ریحان کوئی تھا، بات وہی بات نہیں، ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ریحان ڈرنے کی مہدی ضرورت نہیں ہے، میرا نام۔ نہیں نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں آج کل مہدی بڑے مارکیٹ میں آئے ہیں تو میں ڈر گیا ہوں، آپ نہ ڈرے، میں ڈر نہیں گیا نہیں ہوں۔ نہیں نہیں، میں جی امام مہدی کلیم نہیں کر رہا، بالکل نہیں، نعوذ باللہ، نہیں نہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی جی۔ ایکچولی میرا ایک کوشچن ہے، وہ یہ ہے، وہ الرحیق المختوم جو ایک بک ہے نا، مطلب آٹو بایوگرافی، مطلب آٹو بایوگرافی نہیں، پروفیٹ کا جو بایوگرافی ہے، اس میں جی ایک انسیڈنٹ آتا ہے جس میں وہ ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک پیگن کو، مطلب ایک ہوتا ہے نا، ریپلائی دیتا ہے، جو تم جا ہاں کر ہاں اس جی کی جی کی آلات کو، جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو جا کر کلیٹوریس کو سک کرو، ایسا کچھ یہ ہے۔ جی جی میرا جی جی کوشچن یہ ہے، مطلب اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، مطلب یہ جو یہ کوئی ان کا کوئی ریچول تھا، مطلب وہ پیگنس کو اس ٹائم میں، جیسے انجینئر محمد علی مرزا نے اس کو ایسے ہی ڈسکرائب کیا تھا، اس کا کیا حقیقت ہے، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایز سچ ایسا ریفرنس کے مشرکین مکہ ایسا کوئی ریچول کیا کرتے تھے، ایسا میری نظر سے نہیں گزرا، کوائٹ پاسبل کرتے ہوں، مگر ہندوؤں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ واقعی کرتے ہوں گے، کیونکہ میں نے شیو لنگ کو چاٹتے، منہ میں ڈالتے، چوستے دیکھا ہے، عورتوں کو بھی اور یس یس بندوں کو یس، بھی، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، یونی کے اوپر زبانیں پھیرتے ان کو میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوائٹ پاسبل کہ یہ ان کے اندر پیگن کلچر میں یہ ریچول موجود ہو، اگر موجود ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ان کیس اگر نہیں ہے تب بھی ٹھیک کہا ہے، کیونکہ اس کا جواب جی یہی جی بنتا تھا جو اس بندے نے بولا تھا، ٹھیک ہے؟ جی اسی لیے یہ یاد رکھیں، وہ پوری حدیث یہ ہے جو واقعہ ہے، یہ بیسیکلی حدیث بھی ہے،
ٹھیک ہے نا, یہ صرف سیرت کی کتاب میں نہیں ہے, تو یہ ہاں صحیح بخاری میں بھی آتا ہے. ہاں صحیح بخاری میں ہے, ہاں صحیح بخاری میں ہے, یعنی صحیح حدیث ہے. تو ان کیس اگر اس کو ٹھیک ماننے کہ ریچول نہیں تھا ابو بکر صدیق کا, تو بالکل ٹھیک کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا نا, تو اس نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے, تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے نے کہا ہے. اس نے کہا اگر میرا اس کے ساتھ لین دین نہ ہوتا تو میں اس کو جواب ضرور دیتا. وہ چپ ہو گیا, اس نے جواب نہیں دیا, وہ چپ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور اس کا معاملہ تھا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم ان کو رگید رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. ابو بکر صدیق نے اس مشرک کو رگیدا نا, اس کے پیچھے ریزن تھی. اسی لیے اس نے پوچھا کون ہے, انہوں نے کہا جی ابو بکر ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے بافر, یہ اس نے صحیح کہا ہے, ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ بولا تھا دونوں طرح بالکل ٹھیک ہے. ان کیس اگر ریفرنس مل جاتا ہے, جو کہ میرے پاس نہیں, مگر چونکہ اس وقت موجود ہیں ایسے مشرکین جو یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. ابو بکر صدیق نے کس چیز کے جواب میں کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ سارے بھاگ جائیں گے تمہیں چھوڑ کر, تم میدان میں نکلو گے نا یہ بھاگ جائیں گے. تو جو بھی ایک جری جوان ہوتا ہے نا, جس نے جینے مرنے کے قسم کھائی ہوتی ہے, جس نے بیعت کی ہوتی ہے موت کے اوپر اپنے نبی کے ساتھ, جب اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے نا تو پیچھے ہٹ جائے گا, تیری ایسی کی تیسی, تم اپنی جا کے چاٹو, ابے لنگ چاٹو, ہم میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا ہے, ایسی کی تیسی. بلکہ اس سے زیادہ بھی کہتے تو کوئی دقت نہیں تھی, جیسا منہ ویسی چپیڑ, بالکل ٹھیک کیا. جی میں بھی اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ. مطلب میرا بھی وہی کوشچن تھا, اس میں کوئی ایسا کانٹیکسٹ تھا کیا, یہ ایسے ہی کچھ. اور ایک چھوٹا سا بات ہے, ایک منٹ ابن داؤد بھائی کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص نے اصل میں چاہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روب ڈالے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کرے. تو اس پریشر اور روب کو توڑنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے تھے. اور ایسی صورتحال جو تھی, جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیمورلائز کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے, تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور دشمن جو ہے اس کو ایک لمٹ میں رکھنے کے لیے جو ہے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے. اور یہی مطلب کہ علماء بیان کرتے ہیں, جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ ایسی صورتحال اگر پیش ہو تو ایسے کلمات ادا کیے جا سکتے ہیں. بالکل ابن حجر نے بھی لکھا ہے. اور دوسری چیز یہ اپنے داؤد بھائی اور دوست جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی, کہ یار جو لوگ تلوار کے میدان میں اترے ہوئے ہیں, تو یہ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جملے کیوں کہے. او بھائی وہ گردنیں اتار رہے تھے ان کی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر, ان کے ساتھ جنگیں لگی ہوئی تھیں, تو یہ کہہ رہے ہیں ہائے مجھے سخت جملہ بول دیا. او بھائی ان کی تلواریں نکلی ہوئی تھیں نیاموں سے, میدان جنگ میں تھے. تو آپ جب میدان جنگ کے اندر کسی کے ساتھ لڑے تو اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سوری پلیز مجھے معاف کرنا, آپ کو زیادہ تو نہیں لگی ہیں جی. ہاں اس کی گردن اتر گئی ہوتی ہے تو اس کی جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں سوری آپ کی گردن اتر گئی ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, جب یدھ ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے, اس کے اندر پھر آپ کا مرحلہ ہوتا ہے, پھر آپ بات کرتے ہو ایسی کی تیسی ہوئے, کیا کریں. میدان میں اترے تھے وہ, ان کا مقابلہ نہیں کرنا تھا. جی بالکل. عامر بھائی میرا ایک کوشچن ہے, مطلب میرا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہے, مجھے اسلام کا کچھ بھی نہیں آتا تھا آج سے 2 سال پہلے, تو میں دھیرے دھیرے انٹرنیٹ کے ذریعے سب کچھ سیکھا تھا. مطلب ہوتا ہے نا, مطلب آپ کوئی نان مسلم لینڈ میں جب رہتے ہو, وہاں پر جو کلچر ہوتا ہے ایک انفلوئنس ہوتا ہے. میرا فیملی کا بھی انفلوئنس ویسا ہی تھا. تو جب میں تھوڑا تھوڑا اسلام کو جاننے شروع کیا, تو اب مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے. آپ بنگلہ دیش سے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے, جی بولیں. تو بنگلہ دیش نہیں, ایکچولی بنگلہ دیش کے پاس میں ہوں میں, ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا رہا, بٹ میں بنگالی ہوں. صحیح ہے بالکل. اچھا پھر ٹھیک ہے. تو ایکچولی بات کچھ ایسا ہے, مطلب جب میں دیکھنا مطلب شروع کیا تو بہت سارے مجھے کنفیوژن آتا ہے, میں کون سا اسکالرس یا کون سے مطلب وہ کو فالو کروں. مطلب ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ بول رہا ہے تم یہاں پر غلط ہو, تم یہاں پر صحیح ہو. نہیں, سنیں, اس کا آسان حل ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ جب سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کس کو فالو کروں کس کو کروں, تو کامن سینس وہاں یوز کرنی ہے. اصول, جو اسکالر قرآن اور سنت کے مطابق بات کرے گا, دلیل کے مطابق کرے گا, آپ اس کو فالو کر لیں.
قرآن میں اللہ نے یہی طریقہ دیا ہے. سورہ نساء کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایمان کا تقاضا یہ ہے. ابن قیم الجوزیہ نے رحمہ اللہ بڑی پیاری کتاب لکھی ہے اعلام الموقعین. ایک نام اس کا یہ ہے, کچھ پڑھتے ہیں اعلام الموقعین, دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. انہوں نے پہلی جلد کے اندر اس آیت سے بڑا شاندار استدلال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے شرط معلق رکھی ہے کہ یہ رویہ کہ اگر مسلمان کے مابین اختلاف ہوا اس کا سلوشن قرآن و سنت سے وہی لے گا کہ جس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے. انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فردوا الی اللہ ورسولہ. یہ انہوں نے منطقی ایک نقطہ نکالا ہے بڑا شاندار ابن قیم نے. تو اس کو پڑھیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے. قرآن و سنت الفرقان ہیں, فیصلہ کرنے والی ہیں, جج ہیں. تو جو بھی اسکالر بات کر رہا ہے اگر اس کی بات قرآن و سنت سے میچ کرتی ہے اس کو اون کر لیں, جو نہیں میچ کرتی اس کو ریجیکٹ کر دیں. بس سمپل قرآن کا حل ہے. اس میں کسی فرقہ, کسی مسلک, کسی اسپیسیفک اسکالر یہ شخصیت پسندی ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام آپ کو منہج دیتا ہے, افراد نہیں. افراد منہج کے ذریعے پر کرتے ہیں. افراد کی ویلیو اعمال یا منہج کے مطابق ہوتی ہے, نہ کہ افراد کی ذاتی کو ویلیو ہوتی ہے. ابو بکر بنے ہی تب جب منہج نبی پر آئے. عمر بنے ہی تب جب منہج نبوی پر آئے. اس سے پہلے بھی تو رہ رہے تھے نا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ افراد نہیں بلکہ منہج. تو منہج قرآن و سنت ہے. اس منہج کو رکھیں سامنے, اس کی چھنی سے چھانیں, اور اس کے بعد آپ کو اس کی روشنی میں بڑے اچھے فیصلے کرنے کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے میرا بھائی؟ جی جزاک اللہ خیر. آپ دونوں کو ہی جزاک اللہ بہت شکریہ. جزاک اللہ. مہدی بتے جی ہمارے ساتھ, اور میں دیکھ رہا ہوں یار دوستوں میں سے ان کو پہلے چنا جائے. اوئے 3.5 گھنٹے ہو گئے ہیں. اتوار کی سٹریم 3 گھنٹے کی رکھتے ہیں. چلے ایسے کرتے ہیں, جو پیچھے کالرز موجود ہیں نا بس ان کو لیں گے آج, ٹھیک ہے؟ اور مختصر رکھیں گے تاکہ آپ لوگ اپنی فیملی کو ٹائم بھی دیں. صبح کے لیے کوئی پلان ہے وہ بھی دیکھیں فیملی کے ساتھ. اور اس کو آج کی سٹریم کو میں نے صرف اس لیے رکھا کہ مفتی صاحب کی سٹریم نہیں ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کو بات ہو جائے, کچھ سیکھنے کو مل جائے. تو دوست شیئر کیا کریں, اور مسلمانوں سے بھی بات ہو گئی الحمدللہ اسی بہانے. تو یہ چیز ہے جی. لے لیتے ہیں جو کالر مجھے لگ رہے ہیں کہ پہلے نہیں, یعنی کم آئے ہوئے ہیں. شیخ عقیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عثمان بھائی آپ کی آئی ڈی کنیکٹ نہیں ہے, کیمرہ مائک کو اجازت دے دیں ایک بار پھر بند کر لیں. جی شیخ عقیل بھائی. وعلیکم السلام. میں آپ کے کیا بولتے چینل کا ماڈریٹر بھی ہوں یوٹیوب عقیل سے. ہاں اچھا. ہاں ٹھیک ہے. آپ تو پرانے بھائی ہیں ہمارے. ہاں پہلی بار آیا میں آپ سے بات کرنے, اب تک نہیں آیا. نہیں آپ کے ساتھ پرسنل میں میرے خیال سے 1-2 بار بات ہوئی تھی شاید. ہاں انسٹاگرام پہ ہوئی تھی. حیدرآبادی اسٹائل. گڈ وہ ویلکم. کیا بولتے پرسوں ہمارے بھیا کا وہاں پہ سے ہماری شاپ ہے ذرا دور پہ یہاں سے حیدرآباد سے. تو آ رہے تھے انہوں گاڑی پہ, 2 جنے تھے. تو بیچ میں ذرا ہائی وے ہے, آتے بیچ میں 3-4 جنے ڈرنک کر کے روڈ کراس کر رہے تھے کہتے. تو کرتے رننگ میں تھے, نہیں دکھے, بریک مار کے سڈن گر گئے. گر کے ہماری بھیا کی ڈیتھ ہو گئی. اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا راجعون. شادی ہو کے صرف 8 مہینے ہو رہا تھا, ان کے وائف پریگننٹ ہے ابھی 3-4-5 مہینے ہو رہا. انا وہ ہمارے للہ چاچا و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ پیچھے والا بچ گیا. میرے سے بڑے ہیں انہوں, 2nd نمبر پہ آتے. 4 بھائی ہیں ہم لوگ. وہی ذرا دعا کرنا تھا میرے بھائی بول کے آیا تھا. ابن داؤد بھائی دعا کروائیں گے آپ ان کے بھائی کے لیے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں؟ سننے ہم آمین کہیں گے, آپ دعا کریں. بڑا جیسے ہمارے بھائی ایک چیز ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون,
یہ جب میرے والدین کی وفات ہوئی وہ دیکھا، لیکن یقین کیجئے کہ ہم جب اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی اور یہ موت بھی اللہ کی طرف سے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہم جب یہ ایمان سے مسلمان یہی صبر کر سکتا ہے، ہم کو اس میں صبر کرنا ہے. ہمارا ایمان اس پہ پختہ ہونا چاہیے مزید کہ ہم نے بھی جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت کرو، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے. تو جب اپنے مرتے ہیں تو یہ ہر انسان پہ گزرنا ایک بڑا تکلیف کا لمحہ ہوتا ہے. ہم آپ کے سمجھے کہ یہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ، بلکہ دعا میں انشاءاللہ نہیں کہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو جنت الفردوس مقام عطا فرمائے اور آپ کو صبر دے. اور یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کہ جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا وہ یہ ہے کہ موت آنی ہے. ہم اس کو یاد رکھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ واتوب الیہ. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. میرا بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا ایج ان کی جوان تھے وہ؟ ہیں صرف 26 کے یا 27 کے. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. بس یہ زندگی کی، جس طرح ابن داؤد بھائی نے کہا، زندگی کی یا دنیا کی یا مخلوق کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس پر فنا ہے. ہر انسان نے جانا ہے، وقت متعین ہے. بس اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث میں جملہ موجود ہے کہ آپ نے ابراہیم ان کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے، ان کے بیٹے، ان کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے رسول نے یہ جملے فرمائے تھے کہ آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، مگر زبان وہی چیز کہتی ہے جو اللہ کو راضی کر دے. تو بس اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اس دنیا کی یہی حقیقت ہے اور آگے زندگی ہے جس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تو شاید یہ بڑے حادثے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ان کے پیچھے یہی حکمت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنواریں. ایک چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ آپ سے، آپ کے قریبی لوگ جدا ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. بس آپ یہ کر سکتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے، الا ثلاث، مگر 3 چیز. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ صدقہ جاریہ. تو ان کے لیے کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا کام یا کوئی ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز ایسی کریں دعاؤں میں یا عمل کے ذریعے کہ جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو اس کی ان کو ضرورت ہے اور یہی آپ کر سکتے ہیں. جی ابن داؤد بھائی کو شاید کرنا چاہتے ہیں. جی بات کیجیے ہمارے بھائی جان. جی بھائی شیخ عقیل بھائی. وہ میں ریگولر جاتا ہوں میرے بھیا کے پاس قبرستان کو. اب تک تو ایک دن بھی چھوٹا نہیں. وہاں پہ جا کے کچھ پڑھ سکتے کیا بول کے پوچھنا تھا. دیکھیں، پڑھنے سے زیادہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا، وہ زیادہ بہتر یہ چیز ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی ایسی چیز کریں جن کا ان کو فائدہ ہو. اور وہ فائدہ ہے دعا. نمبر 1 ٹاپ پہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے آگے منزلیں آسان ہو، یہ دعا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے نام پر کوئی آپ ایسی صدقہ جاریہ کریں، کوئی ایسا کام کر دیں، کوئی واٹر کولر ہے یا کوئی ایسا صدقہ ہے، کوئی ایسی خیرات ہے جو ان کے لیے ہو. یا آپ ان بھائی تھے آپ کے، ان کی کوئی چاہت ہو کہ میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں، یعنی ان کی کوئی وصیت ہو، اس وصیت کو پورا کر دیں. ان پر اگر قرضہ تھا کوئی، اس قرضے کو ادا کر دیں. یہ چیز ان کو آگے فائدہ دے گی. ٹھیک ہے.
اس طرح کی کوئی چیزیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں، وہ کیونکہ اللہ کیا کے بولتے رسول ہیں؟ پاک جی 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 یہ بولیے. مجھے نام صحیح سے پڑھنے میں ذرا کافی چھوٹا لکھا، بہرحال ہمارے شیخ بھائی جو ہیں اخیل، شیخ اخیل، شیخ عقیل بھائی، صحیح، ٹھیک، عقیل. دیکھیں بات یہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ روزانہ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کے بھی دعا کی جاتی ہے، لیکن یہ اپنا آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالنا ہے، اور انسان ہے، ظاہری بات ہے آپ کی بھی اولاد ہوگی، شادی نہیں ہے تو بعد میں ہوگی، آپ یہ کام مستقل نہیں کر پائیں گے، کوئی شخص مستقل نہیں کر پاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو